اگر آپ نے کسی کو زکوٰۃ بھی دینی ہے نا تو یہ نہیں کہنا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں جناب، اب وہ جس کو دے رہا ہوں وہ ضرورت مند بھی ہے لیکن وہ لینا بھی نہیں چاہتا، اب کیا کیا جائے؟ زکوٰۃ کا کہیں گے تو اگرچہ ضرورت مند ہے زکوٰۃ کا سن کے نہیں لے گا، تو بھئی آپ نہ بتائیں، آپ عیدی کر کے دے دیں، گفٹ کر کے دے دیں، آگے چل کے آئے گا اسی کانٹیکسٹ میں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا مسکین وہ نہیں ہے کہ جو 2 یا 4 کھجوریں یا ایک وقت کی روٹی کسی سے مانگتا پھرے، مسکین تو وہ ہے کہ جو اپنی غربت سے اپنی شکل سے پہچانا جائے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، ان کو تلاش کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ بخاری مسلم میں مسکین کی ڈیفینیشن آئی ہے۔ یہ جو آپ سے جمعرات میں فقیر مانگنے لے آئے ہوتے ہیں نا پروفیشنل بیگرز، ان کو نہیں مسکین کہا گیا، یہ تو اکثر ان میں سے کمینے ہوتے ہیں، یہ مسکین نہیں ہے، پروفیشنل اور کروڑ پتی ہیں سر۔ حالانکہ ابو داؤد میں حدیث ہے اور سنن ابن ماجہ میں نبی علیہ السلام فرمایا کہ سوال کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے جس کے پاس جو مال ہے نا وہ 1 اوقیہ سے کم ہو۔ 1 اوقیہ ہوتی تھی 40 درہم۔ 40 درہم اس زمانے کے 4 دینار ہوتے تھے سونے کے، کیونکہ 10 اور 1 کی ریشو تھی سونا اور چاندی میں، اور 20 دینار اس زمانے کے آج کل کے بنتے ہیں 7.5 تولے سونا، تو آج کا 4 دینار آپ سمجھ لے بنتا ہے 1.5 تولے سونا۔ چاندی تو چونکہ ایبسلیٹ ہو چکی ہے اب، تو 1.5 تولے سونا کے برابر جس کے پاس رقم ہے نا وہ کسی سے مانگ نہیں سکتا، یعنی اب تو سونا ایک دم بھی چڑھ گیا نا، 97 سے 25-30 پہ پہنچ گیا، یعنی اب موٹا موٹا صاحب لگا لیں آپ 1.5 تولے سے مراد 2 لاکھ روپے آج کے اعتبار سے۔ جس کے پاس اتنی رقم موجود ہے وہ کسی سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا جب تک اسے خرچ کر کے اس ڈیٹم لیول سے نیچے نہیں آتا۔ تو آپ فقیروں سے دیکھیں، وہ تو ان کا ایک بچہ 1000 کی روزانہ دیہاڑی لگا رہا ہوتا ہے، اور انہوں نے بہت مال جوڑا ہوا ہوتا ہے اور پھر مانگ رہے ہوتے ہیں۔ خیر ان کا تو دین مان بھی آلموسٹ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے، انہوں نے نہ نبی نماز پڑھی، اور میں کبھی ان پہ ترس بھی کھا رہا ہوتا ہوں کہ یار ان کی دنیا تو برباد ہے، آخرت بھی برباد ہوئی بھی ہے، کیونکہ رہ تو بیچارے جھونپڑیوں میں ہیں۔ یہ تو اب تھوڑے کسی ایک نے کوئی سولر پلیٹ لگا لی ہے، ادروائز تو بیچارے مچھروں میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں، بجلی بھی نہیں وہاں پہ ہوتی، جو کچی آبادیاں ہیں۔ کراچی میں چلے جائیں تو بندے کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، کتنی غربت میں لوگ وقت گزار رہے ہیں۔ اس لیے وہاں کئی لوگوں نے وہ لگائے ہوئے ہیں، کنڈے لگائے ہوئے ہیں بجلی کے لیے، اور بجلی وہاں پہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ معاملہ یعنی بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ تکلیف دینی ہے اور نہ دکھ دینا ہے بعد میں۔ لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے حضور اپنا اجر ان کے رب کے حضور پکا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پھر ایسے لوگوں کو نہ تو قیامت والے دن کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ دیکھیں مال خرچ کرنے پہ، اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، ہاں نماز پڑھنی ہے، فرائض ضرور، اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں میں وہ تو آپ نے پوری کرنی اس کے بعد، سر اس کے بعد بھی جنت مل جائے تو بڑی آسانی والی بات ہے۔